अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आज आपके सामने बड़े ही अहम गुफ्तगू करने वाला हूँ, जिसकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसी भी कौम के किसी भी शख्स से पूछो, उससे पूछो कि तालीम कितना ज़रूरी है, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, शिक्षा हासिल करना कितना ज़रूरी काम है, तो वो ये कहेगा कि मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, एजुकेशन दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शिक्षा हासिल करना दुनिया का सबसे पहला काम है। मगर एक मुसलमान से पूछो कि तालीम हासिल करना क्या है, तो वो पता ना क्या क्या जवाब दे देगा आपको। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान मुक़द्दस की पहली सूरत नाजिल फरमाई, पहली आयत नाजिल हुई, उसमें रब इरशाद फरमाता है पढ़ने के लिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ये फरमाया है कि तालीम हासिल करो, इल्म सीखो, इल्म की अहमियत बताई, एजुकेशन की अहमियत बताई। मगर आज हम हैं कि हमें तालीम का कोई शऊर ही नहीं है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जबकि अगर मुसलमान चालाक तो बहुत है, होशियार बहुत है, उसके पास बहाने बहुत होते हैं। उससे कहो बेटा भैया अपनी बेटी को तालीम हासिल कराओ, तो पता है क्या कहेगा? अरे काफिरों के कॉलेज हैं, काफिरों के स्कूल हैं, वहां पर लड़की को भेजूंगा तो बेपर्दगी होगी, ये होगी, वो होगी। तमाम बहाने हैं उसके पास। बहाना मत ढूंढो, इसका हल ढूंढिए। आप बहाना कर कर अपने जो आपका फर्ज है उससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि नहीं वहां बेपर्दगी होती है, तो आपने क्या किया इसके लिए? आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई? आपने कोई कॉलेज बनाया? आपने कोई ऐसा स्कूल बनाया कि उसमें पर्दे के का माकूल इंतजाम हो, उसमें पढ़ाने वाले भी असातिज़ा जो हों वो इल्म दीन रखने वाले हों? बहाना हमारे पास है कि नहीं हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे, वहां पर गैर मुस्लिम पढ़ाता है, वहां पर बेपर्दगी होती है। इससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है, मगर उस पर काम करना की जब बात आती है तो जो दिलदार लोग होते हैं वही किया करते हैं। तो मुसलमानों, अगर इस दौर में आपको तरक्की याफ्ता बनना है, आपको इस समाज के कांधे से कांधा लगाकर अगर चलना है, तो आपको अपने बच्चों को एजुकेशन में डालना होगा, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तालीम दिलानी होगी। मगर हमारे पास तो बहाना है कि नहीं वहां बेपर्दगी है, वहां गैर मुस्लिम पढ़ाते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम अपनी बच्चियों को कैसे भेज सकते हैं? पढ़ने नहीं भेजेगा, मार्केट में घूमने के लिए भेज देगा। पढ़ने नहीं भेजेगा, 50,000 का, 40,000 का, 20,000 का मोबाइल उसको लेके दे देगा। अफसोस होता है। मुसलमानों, संभल जाओ, अब भी वक्त है। एक शेर मुझे आता है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे एक दिन ए मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे एक दिन ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हम क्या करते हैं? अपने बच्चे को एक मोबाइल लेके दे दिया 20-25 हजार का, और फख्र से अपने दोस्तों में कहते हैं अरे मेरा बेटा 20,000 का मोबाइल चला रहा है, अरे मेरा बेटा 25,000 का मोबाइल, मैंने अपने बेटे को 25,000 का मोबाइल लेके दिया है। आपने मोबाइल नहीं लेके दिया उसको,
اس کے ہاتھ کاٹ دیے آپ نے، اس کو اس سوشل میڈیا کی گندگی کے دلدل میں آپ نے ڈھکیل دیا۔ مگر آپ ہیں، ہم ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں، ارے میرا بیٹا 25,000 کا موبائل چلا رہا ہے، ارے بڑا اسپیڈ سے ٹائپنگ کرتا ہے، واٹس ایپ بھی جانتا ہے، انسٹاگرام بھی جانتا ہے، فیس بک بھی جانتا ہے۔ مگر اس سے پوچھو کہ تمہارا بیٹا 5 وقت کی نماز کا جو وقت ہے اس کے نام بھی جانتا ہے؟ رسول پاک کے والد کا نام جانتا ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام جانتا ہے؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں یہ جانتا ہے؟ فلاں فلاں ایکٹر ہے، اس کے باپ کا نام جانتا ہوگا، اس کی ماں کا نام جانتا ہوگا، اس کے پورے خاندان کا نام اس سے پوچھ لو۔ مگر اس سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے اس کو جانتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، بوڑھے بوڑھے ہو گئے، ان سے ثنا تک پڑھنی نہیں آتی، 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے، ان کو نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ اس کی کمی کیا تھی؟ کمی یہ تھی کہ ہم علم سے دور رہیں۔ قرآن میں جو سب سے پہلے بتایا گیا کہ پڑھو، اس سے ہی ہم دور ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پر مسلمان اگر عمل کر لیں تو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم اگر کوئی ہوگی تو وہ مسلم ہوگی۔ مسلمانوں نے تعلیم حاصل کر کے ایسے ایسے جھنڈے گاڑ دیے، پرانی ہسٹری دیکھیے آپ، جتنی بھی ایجادیں ہیں وہ مسلمانوں کے نام ہیں۔ مگر اس سازش کو سمجھیے، آپ کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو قوم ایجوکیشن میں پچھڑی ہوئی ہو، تعلیم میں پچھڑی ہوئی ہو، وہ پچھڑتی ہی چلی جائے گی، وہ کاندھے سے کاندھا ملا کر چل ہی نہیں پائے گی۔ تو مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری باتیں آپ کو تلخ تو ضرور لگیں گی، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم تانا تو مارنے میں بہت آگے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کام کرنے کی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لوگ 100 روپے کے گٹکے کھا کر تھوک دیتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں جب جاتے ہیں تو وہ 10 کا نوٹ، 5 کا نوٹ، 2 کا سکہ جیب میں سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور ایسے چھپا کے گولک میں ڈال دیتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، جیسے کون سے ہیرے جواہرات ڈال دیے۔ اور اگر کہیں ڈانس پارٹی میں گیا ہو تو گڈیوں کی گڈیاں لٹا دے گا یہ مسلمان۔ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ مدرسے کے لیے سوال کر دو، کسی اسلامی کام کے لیے سوال کر دو تو 10 یا 20 روپے نکلتے ہیں اس سے۔ 100-200 روپے کی سگریٹیں یہ پھونک دیتا ہے صبح سے شام تک، 100-200 روپے کے گٹکے اور پڑیاں اور تمباکو کھا جاتا ہے صبح سے شام تک۔ لیکن مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، دین کے نام پر اس کی مٹھی کھلتی ہی نہیں ہے، بند ہی رہتی ہے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اپنے مستقبل کی سوچو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، مستقبل کی سوچو کہ ہمارا یہ ایسا دور ہے تو آنے والا دور کیسا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کی طرف رغبت دلانی ہوگی، ان کو IPS IAS ادھیکاری بنانا ہوگا، ان کو مجسٹریٹ بنانا پڑے گا، ان کو وکیل بنانا پڑے گا، ڈاکٹر بنانا پڑے گا، تبھی ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں ہماری کوئی قدر ہوگی۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کیجئے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ہائر ایجوکیشن بھی حاصل کیجئے، اور آپ اس بات پر عمل کیجئے، آپ کو اس کا رزلٹ ابھی نہیں ملے گا۔ جب پیڑ لگایا جاتا ہے تو وہ ایک بیج ہوتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے، ٹائم پر کھاد دینا ہے، ٹائم پر پانی دینا ہے۔ جب وہ 1-2 سال میں بڑا ہو جاتا ہے تب اس پر پھل آتا ہے 2 یا 3 سال بعد۔
تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں 10 15 20 سال میں اس قوم کی حالت سدھرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پھونک مار کر اور حالت سدھر گئی۔ تو مسلمانوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرائیے، اس کی طرف آپ رغبت کیجئے، دین سے محبت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، کسی غریب پر ظلم مت کیجئے، کسی یتیم کو مت ستائیے، کسی کا ناجائز مال مت لیجئے۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں گی، ہماری معاشرے میں بھی عزت ہوگی اور ہماری آخرت میں بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔